הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים میں حق میں بول رہا ہوں لیکن یہ جو جھوٹ ہو رہا ہے پاکستان کا یہ ہو گیا وہ تو بلشٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی۔ دوستوں، آپ لوگوں کو ابھی جو خبر بتانے والا ہوں، ایک تو یہ کہ کل جب ڈونلڈ ٹرمپ نے جھوٹ بولا تھا اس کے بعد ایران نے اس کی تردید کی، پھر اچانک سے جو ہے وہ ہمارے جو نیوز چینلز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ثالثی اور پاکستان کامیاب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اور ابھی برطانوی جو جریدہ ہے اس نے کیا کہا ہے اس کے اوپر بات کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ مصر میں جو یہ ایک دین اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے جو عرصہ دراز سے چل رہا ہے، اس کے اوپر ذرا سی میں آپ لوگوں کو یہاں پر بات کروں گا۔ اگر کسی کو نہیں پسند ہے تو وہ ٹاپک اسکپ کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک مذاق ہے دین اسلام کے ساتھ جس کو مجھ سے برداشت کرنا نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے یہیں پر لے کر آتا ہوں، ہوا کیا ہے۔ مصر میں عرصہ دراز سے یہ ایک رواج چل رہا ہے کہ جیسے دین اسلام میں چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، خواتین مردوں کے بیک پہ جو ہے وہ نماز پڑھتی ہیں ان کے ساتھ، یا ان کے آگے کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھ سکتی۔ لیکن یہاں ہم نے دیکھا ماضی میں کبھی برطانیہ میں ہو گیا، کبھی جو ہے وہ ملیشیا یا انڈونیشیا میں کہیں ہو گیا، ایک خاتون جو ہے وہ جماعت کرا رہی ہے، مرد حضرات ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، جبکہ عورت کی امامت میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے خواتین اور مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنا بھی حرام ہے۔ لیکن مصر میں آپ کو پتا ہے کہ اپنی مرضی چل رہی ہے، ہر ایک کا اپنا دین چل رہا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرنا کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہاں پر اب یہی مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ اس وقت بڑی کنٹروورسی کا شکار بن رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس طریقے سے دین کا مذاق اڑانا اور مصر جیسے ملک میں یہ ایک بڑے تعجب کی بات ہے۔ افسوس ہوا یہ مناظر دیکھ کے جہاں پر بڑے جو ہے وہ اپنے آپ کو دینی، ایسی نماز جو ہے نا وہ کوئی ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ یہ نمازیں جو ہے وہ ان کے منہ پہ چھیچڑوں میں باندھ کے جو ہے مار دی جائیں گی، اور یہ نمازیں کہیں قبول نہیں ہوں گی۔ کوئی اگر کوئی بھی دلائل دے گا نا تو وہ سوچ لے کہ دلائل کا بدلہ بھی دلائل سے ہی ہوگا۔ لیکن اگر یہاں پر کسی قسم کا تعصبانہ کمنٹ آیا تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کا جو ہے وہ تعصبانہ کمنٹ کا بھی بھرپور جواب دینے کا عہد ہوں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ذرا مین چیز کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی کھٹی والی چھوڑی، اور جس کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں اس کی دھول جو ہے وہ اڑنے لگی، جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی ناکیں بند کرنا شروع کر دی کہ بھئی یہ کیا ہے۔ ایران نے اس کی تردید کر دی کہ بھئی ہمارے ان سے کوئی بھی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی بھی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے۔ 5 دن کا جو اس نے ٹائم لیا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ میں نے آپ کو کل اپنے چینل پہ بتا دیا، جو آپ لوگوں نے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا جائے بھاڑ میں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک، آپ لوگوں کا یہ رویہ ہے جو کہ چلے کوئی بات نہیں، سلام ہے آپ کی سوچ کو پھر بھی، اور کیا کہتے ہیں لا علمی کے لیول کو۔ لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سلام ہے کہ چلو کسی نہ کسی بہانے سپورٹ کر رہے ہیں اور اس ٹاپک پہ نظر رکھے ہوئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، امریکی جریدے نے، برطانوی جریدے نے کہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں جو ہے اس نے ٹرمپ کو فون کیا، ایران کو فون کیا، اسلام آباد کا جو ہے وہ وینیو اس نے آفر کیا یہاں پر آ کے ثالثی کی بات کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں تاکہ جنگ رک جائے۔ ٹرمپ نے ایسی صورت میں اعلان کیا کہ 5 دن، اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا کہ 5 دن کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اس وقت پینٹاگون میں ابھی جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے دھمکی آمیز وارننگ دی گئی ہے ایران کو کہ اگر اس نے گلف میں ہماری کسی بھی فیسلٹی کو اٹیک کیا تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ رہی ثالثی کی پہلی جو ہے وہ کڑی جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سیکنڈ چیز، ایران پہ انہوں نے رات کو اٹیک کیا تہران میں، آئل فیسلٹی اور پتہ نہیں کہاں پر، اور اس کے بدلے میں ایران نے جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ ایران نے ان کی ہی جو وہ گلی گلی کوچے کوچے میں بم مارنے شروع کر دیا، اور وہاں کے جو آئل فیسلٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ، کل وہاں پر اور آج بھی اس وقت بھی
تقریباً اب سے 45-40 منٹ پہلے تل ابیب میں بڑا حملہ کیا ہے. اب یہ میں یہاں پر یہ بھی بات رکھ رہا ہوں, کیا ایسی سچویشن میں ایران پاکستان کی مانے گا؟ میرا جواب جو ہے نا وہ بڑا ہی عاجزانہ ہے, اور میں آپ کو بڑے کیا کہتے ہیں کہ ذمہ داری کے ساتھ یہ جواب دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایران کو زیادہ فورس کیا جائے تو وہ پاکستان کو بھی منع کر دے کہ اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت ہوئی, اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا معاملات خراب تھے, کتنی شہادتیں ہوئی, کوئی ملک جو ہے وہ اس کے ثالثی کی آفر نہیں کی علاوہ عمان کے. پاکستان کا کوئی ایسا بیانیہ نہیں آ رہا, کسی بھی طور پہ ایسا کوئی بیانیہ نہیں آ رہا کہ ہمارے آرمی چیف, ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے بابا کے دول جو ہے وہ اس پہ کسی میڈیا کے اوپر خطاب کریں, یہ بیان کریں, کوئی بتائیں کہ بھائی ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے جس سے یہ دونوں کنٹریز کے, تینوں کنٹریز کے درمیان سیز فائر ہونا پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس کوئی بیان نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی واہ واہ ہو رہی ہے. یہاں پر یہ چیز مجھے ذرا کھٹک رہی ہے, کیونکہ دیکھیں میں اپنے آرمی سے بڑا پیار کرتا ہوں اور آرمی چیف کی بھی بڑی ہم عزت کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی ہو گیا تو وہ آپ اٹھا کے پاکستان آرمی پہ توپ دیں گے اور جو ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ اس کا ذمہ دار آرمی کو ٹھہراتے ہیں. اگر کل خدا نہ خاصہ یہ بات جھوٹی نکلتی ہے یا ہمارے آرمی چیف اس کی تردید کر دیتے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے, یا وزیر اعظم تردید کر دیتے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, یہ ایک محض پروپیگنڈا ہے جیسے ٹرمپ نے کل ایک لمبی والی چھوڑی تھی اس طریقے کا, تو آپ بتائیے کہ جتنے بھی لوگوں نے یہ ابھی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے ہیں وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اب سیکنڈ چیز, اگر یہ بات سچی ہے لیکن ایران کہہ دیتا ہے کہ نہیں ہم پاکستان کی کوئی بات نہیں سنیں گے, اور کیونکہ انہوں نے اب جو ہے وہ حد کراس کر دی, کیونکہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے, ہم نے جنگ جو ہے وہ نہیں رکوانی. ابھی نیتن یاہو نے کہا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے بڑا کمزور ہو گیا ہے اور یہ جنگ وہ نہیں بتائے گا کب ختم کرنی ہے, یہ اسرائیل یعنی کہ اپنے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ ہم بتائیں گے جنگ کب ختم کرنی ہے. جنگ ختم نہیں ہوگی, ٹرمپ کمزور پڑ گیا ہے, ٹرمپ کی کوئی سن نہیں رہا, لیکن اسے ہماری بات ماننا پڑے گی, اور جب تک ہم نہیں چاہیں گے ٹرمپ اس جنگ سے, یو ایس اے اس جنگ سے نہیں نکل سکتا. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا بیان آیا ہے. اب آپ ایک بات بتائیں, ادھر ایران ہے, ایران وہ قوم ہے جو جھکانے والوں میں سے, جھکنے والوں میں سے نہیں ہے. ادھر اسرائیل ہے جو ہر دھرمی اور کیا کہتے ہیں بغیرتی کا علم اٹھا کے جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ 10 ڈسکو پہ جب وہ ڈانس کر رہا ہے اور ٹھمکے مار رہا ہے, اس ملک کو, اس ضدی کو, اس گھمنڈی کو, اس قاتل ملک کو کس طریقے سے قابو کرنا ہے وہ ایران چاہتا ہے. اس کے لیے ایک ایسا ہی مرد مومن ملک چاہیے کہ جس میں ہر بندہ جو ہے وہ جانتا ہو کہ اس کی اپنی اور اسلام کی اہمیت کیا ہے اور کفار کے خلاف کس طریقے سے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے. یہ کام ایسے ہی لوگوں کا ہے, یہ آپ کے اور ہمارے جیسے لوگوں کا نہیں ہے کہ ذرا سا کوئی بم پٹاخہ چل گیا تو فوراً جو ہے وہ نمازیں پڑھنے تو بیٹھ جائیں گے لیکن خود سے کچھ نہیں کریں گے کہ جیسے ہم خالی ہم دعائیں کرتے رہیں اور دوا کریں نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. اب اگر جیسے ابھی آپ نے ایک تو یہ چیز دیکھی, پھر یہ بھی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو اور بھی اگر چیزیں دیکھیں, اس وقت ایک کل بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں عمرانڈو نام کا, عمرانڈو ایک بندہ تھا ناصر علی, اس نے برمنگم میں جب جھنڈا لہرایا جا رہا تھا پاکستان کی قونصلیٹ کے باہر, ایمبیسی کے باہر 23 مارچ کے حوالے سے وہ تقریب رونما ہو رہی تھی, تو یہ عمران خان کا مردود سانپ جو تھا یہ وہاں لوٹے مارتا ہوا آیا, اس نے وہاں کے لوگوں کو ڈسنا بھی شروع کر دیا اور ایک صاحب پہ جو اس نے ناک پہ گھوسا مار کے ان کی ناک بھی زخمی کر دی اور اس نے پاکستان کے خلاف بکواس کی. میں آرمی چیف سے اور شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے 9-0 پہ تو اٹیک کر دیا تھا, الطاف حسین اور اس کے ساتھیوں کے خلاف آپ لوگوں نے بڑی بڑی کارروائی کی. 9-0 سے آپ نے اسلحے نکالے, 9-0 کو آپ نے کیا کچھ نہیں کر دیا. فاروق ستار, مصطفیٰ کمال, حیدر عباس رضوی سب کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے. چھپ چھپ کے لوگ جو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے, کوئی لندن, کوئی کینیڈا, کوئی امریکہ کہیں پہ بھاگ گیا, کوئی ٹیکسیاں رکشے چلانا شروع ہو گیا. اور کیا یہ عمران خان والے جو ہے یہ اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں نے الطاف حسین کے اوپر الزامات لگائے تھے جو ثابت نہیں ہو سکے, یا ہو بھی گئے تو جن کے جو چھوٹے مائنر سے کیسز تھے اس کے اوپر اتنی بڑی کارروائی اگر الطاف حسین کے خلاف ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں نے آج تک عمران خان اور اس کے عمرانوں کے خلاف کام کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں؟ عمران خان خالی جیل میں بند ہے,
اس کی پوری ٹیم، اس کی پوری کابینہ، اس کی پوری قیادت، اس کے سارے ورکر جو ہیں ملک دشمنی میں، جو ملک کے اندر ملک کے باہر پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہے. آئی ڈونٹ نو وائی. ہماری پوری ریکویسٹ ہے، بڑھ زور اپیل ہے کہ آپ کی عزت ہماری عزت ہے، آرمی چیف کی عزت ہماری عزت ہے، پاکستان کی عزت سب سے پہلے، اس پہ آپ بھی قربان، اس پہ آرمی چیف بھی قربان. ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے جو ہے وہ ایک خاص طبقہ، مخصوص طبقہ جو پاکستان کے خلاف مسلسل کام کر رہا ہے اور پورے ملک کیسے جو ہے وہ نسلیں برباد کر دی، وہ دنیا بھر میں پاکستان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہے ہیں. ان کے خلاف شدید ایکشن لیا جائے تاکہ پاکستان میں سکون اور امن جو ہے وہ قائم ہو سکے. امید کرتا ہوں میرا میسج آپ تک پہنچ جائے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ایران لو یو، لانگ لیو ایران. اللہ حافظ.